بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی خرید و فروخت سے متعلق احکامات کی کہ شریعت میں اس کے کیا احکامات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایت فرمائی ہے۔ اسی کو ہم مزید بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے کچھ اور جو اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بیچنے والے خریدنے والے کی ناواقفیت سے ناجائز فائدہ اٹھانے اور ہر طرح کے دھوکے فریب کی ممانعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، غلہ وغیرہ لانے والے قافلے سے مال خریدنے کے لیے آگے جا کے نہ ملو۔ جس تاجر نے آگے جا کر راستے میں ہی سودا کیا اور خرید لیا تو مال کا مالک جب بازار پہنچے تو اس کو اختیار ہوگا کہ جسے چاہے وہ معاملہ فسخ کر دے۔ صحیح مسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ غلہ وغیرہ ضروریات کی چیزیں باہر سے لا کر شہروں کے بازار میں فروخت کرتے تھے اور یہ چھوٹے چھوٹے قافلوں کی شکل میں آتے تھے اور ان تجارتی قافلوں کو جلب کہا جاتا تھا۔ چالاک تاجر ایسا کیا کرتے تھے کہ بازار اور منڈی پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ہی ان کے پاس پہنچ کر مال کا سودا کر لیتے اور اس میں بہت امکان ہوتا کہ بازار کے بھاؤ سے ناواقف ہونے کی وجہ سے باہر سے مال لانے والے اپنا مال ان تاجروں کے ہاتھ سستے داموں بیچ دیں اور اس سے نقصان پہنچنے کا امکان ہوتا۔ اس کی دوسری بڑی خرابی اس طریقے کی یہ تھی کہ باہر سے آنے والا سارا غلہ اور دیگر سامان ان چالاک سرمایہ داروں کے ہاتھوں چلا جاتا اور پھر عام صارفین کے ہاتھ میں من مانے داموں یہ فروخت کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلہ وغیرہ لانے والے قافلوں سے مال خریدنے کے لیے آگے جا کر نہ ملو اور تم میں سے کوئی اپنے دوسرے بھائی کے معاملے میں اپنے معاملہ بئی سے مداخلت نہ کرے۔ کسی سودے کی نمائشی خریدار بن کر اس کی قیمت بڑھانے کا کام نہ کرو اور شہری تاجر بدویوں کا مال اپنے پاس رکھ کر بیچنے کا کام نہ کریں اور بیچنے کے لیے اونٹنی یا بکری کے تھنوں میں دودھ جمع نہ کرو۔ اگر کسی نے ایسی اونٹنی یا بکری خریدی تو اس کا دودھ دھونے کے بعد اس کو اختیار ہے کہ اگر پسند آ جائے تو اپنے پاس رکھے اور اگر پسند نہ ہو تو واپس کر دے اور جانور کے مالک کو ایک قریباً 4 سیر کھجوریں بھی دے دے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ نیلام کے طریقے پر خرید و فروخت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھانے کا ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ اس طرح فروخت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ ٹاٹ اور پیالہ کون خریدنا چاہتا ہے؟ وہ بولے۔ ایک شخص نے عرض کی، میں یہ دونوں چیزیں 1 درہم میں لے سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون 1 درہم سے زیادہ دینے کو تیار ہے؟ تو ایک دوسرے صاحب نے آپ کو 2 درہم کی پیشکش کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں ان کے ہاتھ بیچ دیں۔ جامع ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیلام کے طریقے پر خرید و فروخت جائز ہے اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا کیا۔ نیلام کے جس واقعے کا حضرت انس کی اس حدیث میں ذکر ہے وہ پوری تفصیل کے ساتھ سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ کی روایت میں بیان کی گئی ہے۔ ایک نہایت مفلس اور مفلوق الحال انصاری صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض ہو کر اپنی حاجت مندی کا حال بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امداد کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر کہ وہ محنت کر کے کمانے کے قابل ہے ان سے پوچھا، کیا تمہارے گھر میں کچھ سامان ہے؟ انہوں نے عرض کی، کچھ بھی نہیں، بس ایک ٹاٹ ہے جس کا کچھ حصہ بطور فرش کے بچھا لیتے ہیں اور کچھ حصہ اوڑھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بس ایک پیالہ ہے جو پانی پینے کا کام آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں لے آؤ۔ وہ لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ دونوں چیزیں بکتی ہیں، آپ لوگوں میں سے کون ہے ان کا خریدار؟ ایک صاحب نے عرض کی، حضرت میں 1 درہم میں دونوں چیزیں لے سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یزید، یعنی جو کوئی اس سے زیادہ قیمت میں خریدنے والا ہو وہ بولے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سے 3 دفعہ فرمائی تو ایک صاحب نے 2 درہم نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیے تو آپ نے یہ دونوں چیزیں ان کو دے دی اور جو 2 درہم انہوں نے دیے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصار صحابی کو دے دی اور فرمایا،
ان میں سے 1 درہم کا تو کھانے پینے کا کچھ سامان خرید کے اپنے گھر والوں کو دے دے اور دوسرے درہم سے ایک کلاڑی خرید کر میرے پاس لے آؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور کلاڑی خرید کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس میں لکڑی کا دستہ لگایا اور ان سے کہا کہ یہ کلاڑی لے کر جنگل نکل جاؤ، لکڑیاں لاؤ اور بیچو۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید فرمائی کہ اب 15 دن تک ہرگز میرے پاس نہ آؤ، یعنی زیادہ سے زیادہ وقت محنت اور کمائی ہی میں صرف کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ اس کی محنت اور کمائی کے نتیجے میں ایک دن ان کے پاس 10 درہم جمع ہو گئے۔ اس سے انہوں نے گھریلو غذائی سامان اور کچھ کپڑا وغیرہ خریدا۔ اس کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محنت کر کے گزارا کرنا تمہارے لیے اس سے بہتر تھا کہ سائل بن کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور قیامت میں تمہارے چہرے پر اس کا داغ اور نشان موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دست بازو محنت کر کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔